رب کی اطاعت میں کامیابی ہماری، یہی ہے راز سمجھ لے تو کامیاب ہیں ہم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ آقا کریم بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں، اپنی محفلوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، اس لیے کہ یہ درود پاک پڑھنا کل قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، ایک بار پھر میں آپ کا میزبان، آپ کے پیارے اور محبوب سلسلہ سکون کیسے ملے یہ لے کر کے پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ آپ اسی انرجی کے ساتھ اور اسی پیار کے ساتھ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہوں گے۔ آپ کو معلوم ہے ہمارے سلسلے کا فارمیٹ ہوتا ہے، ہمارے ساتھ بڑے ہی پیارے گیسٹ نگران ہند مشاورت ہوا کرتے ہیں، جن کے ہم بہت سارے مدنی پھول لیتے ہیں اس بات پر کہ زندگی پرسکون کیسے بن جائے، سکون کیسے ملے۔ اس تعلق سے ہم ہر ایپیسوڈ میں ایپیسوڈ وائز کچھ چیزوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ آج بھی ہمارے اس ایپیسوڈ کا پیارا سا عنوان ہے، پیارا سا ٹاپک ہے، اور وہ ٹاپک ہے زندگی آسان بنائیے۔ ناظرین، ہم نے دیکھا ہے کبھی کبھی ہماری زندگی کا چین اسی لیے بھی چلا جاتا ہے کہ ہم نے بہت ساری چیزیں اپنے اوپر اوڑھ لی ہوتی ہیں، بہت ساری چیزوں کو اپنے ساتھ بوجھ کے طور پر شامل کر لیا ہوتا ہے، اس لیے ہماری زندگی مشکل بن جاتی ہے۔ اور جب زندگی مشکل بنتی ہے ناظرین، تو پھر زندگی کا چین اور سکون بھی چلا جاتا ہے۔ تو آج کے پیارے سلسلے سکون کیسے ملے میں ہم بات کریں گے اسی خوبصورت عنوان پر اور اسی خوبصورت ٹاپک پر، جس کا نام ہوگا زندگی آسان بنائیے۔ ہم پھر سے ایک بار پھر اپنے پیارے مہمان نگران ہند مشاورت کو سلسلے میں ویلکم کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، اور انشاءاللہ ان سے پیارے پیارے مدنی پھول لینے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ پوچھیں گے کہ سیدی یہ ارشاد فرمائیں، زندگی کو ہم آسان کیسے بنائیں؟ مسکراتے رہیے۔ اللہ اکبر۔ تعلیمات نبوی تو یہ بھی ہیں کہ مسکرانا یہ صدقہ ہے۔ بالکل۔ ناظرین، مسکرانا ایک ایسی پیاری نعمت ہے، جو مسکراتا رہتا ہے وہ ٹینشن اس کے کم 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 ہوتے چلے جاتے ہیں، اس کی دوستیاں بڑھتی ہے، اس سے محبت کرنے والے لوگ بڑھتے ہیں۔ ایک شخص کی شکایت یہ تھی کہ میرے سے کسی کی بنتی نہیں ہے، جو کوئی دیکھو مجھ سے لڑتا ہے، میرے سے کوئی دوستی نہیں کرتا ہے۔ کسی بزرگ نے ان سے پوچھا، مسکراتے آتا ہے؟ کہا یہ تو مسئلہ مسکراتے نہیں آتا ہے۔ کہا یہی اصل مسئلہ ہے، لوگوں کے ساتھ مسکرانا شروع کر دے، تیرے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ جو مسکراتا ہے وہ یاد بھی رہتا ہے۔ ہاں بالکل۔ ارے فلاں بندہ جو ہے مسکرا کر مجھ سے ملا تھا۔ ایک صاحب تو کہنے لگے، وہ ساتھ میں سفر کر رہے تھے، بولے مولانا اس جگہ پہ بندر مسکرا رہا تھا، مجھے یاد آ گیا، بولے بندر بھی اگر مسکرائے تو آدمی کو یاد رہتا ہے، انسان اگر مسکرا کے ملے گا تو وہ کتنا یاد رہے گا۔ مولانا مسکرانے کی ایک برکت یہ بھی ہے، آپ دیکھیے گا جب بندہ مسکراتا ہے نا، چاہے وہ گورا ہو یا بلالی کلر یعنی سیاہ کلر کا ہو، کالا ہو، تو جو مسکراتا ہے اس کے چہرے پر رونق آ جاتی ہے۔ وہ اپنے سیاہ کلر سے پہلے بلالی کلر کا استعمال کیا، اس کے بارے ہم میں عشق کے بندے ہیں کیوں بات اللہ بنائیے۔ اللہ اللہ اللہ، کیا بات ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہے اور بہت بڑے صحابی ہیں، جن پر اسلام قبول کرنے سے بہت کچھ آزمائش آئی، بڑا ستایا گیا ان کو، لیکن ایسے رسول پاک سے محبت کرنے والے تھے کہ اوئے ہوئے کیا کہیے گا، میرے تو آپ ہی سب کچھ ہو سرور عالم، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے۔ کیا بات ہے۔ گویا یہی انداز سیدنا
بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا. تو ان کا کلر جو ہے نا تو وہ تھا جس کو ہم لوگوں کے لیے کہیں گے کالا، حضرت بلال کے لیے نہیں کہیں گے. تو حضرت بلال تو کیا ہے حسین تو تھے ہی عشق رسول کی بنیاد پر. تو وہ ان کے کلر کو جس سے نسبت ہونا واہ، تو ہم محبت میں کہتے ہیں یہ بلال ہی ہے. اس سے دلجوئی بھی ایک ہو جاتی ہے. کیا حسین تعلیمات ہیں ناظرین. ہمارے نگران مشاورت نے کتنے اچھے انداز میں سمجھایا ہے. اب آج کے بعد بھی نا ہاں ہوتا ہے ایسا کہ ہمارے ساتھ میں، ہمارے آس پاس سراؤنڈنگس میں، ہمارے ماحول میں کچھ لوگ اس طرح کے بھی ہوتے ہیں نا، تو ہم انہیں چڑھاتے ہیں فلاں تو کالا ہے، یا کلوا کہہ کر کے چڑھانے کی نیت سے ان کو ہم بلاتے ہیں. دل ٹوٹ جاتا ہوگا ناظرین. سکون بے چین، سکون خود بھی حاصل کریں اور دوسروں کی زندگی کا سکون بھی نہ چھینے نا، تو پھر بھی زندگی آسان بن جاتی ہے اور زندگی میں سکون مل جاتا ہے. یاد رکھیے گا اگر کوئی اس طرح کے آپ کے ساتھ ہو نا، آپ کے دوست، کولیگز، آپ کے فرینڈز، تو ان کو آپ اس طرح سے چڑھائیے گا نہیں. اگر پکارنا ہی ہے نا تو ان کی دلجوئی کے لیے ان سے کہیے گا بھائی پریشان نہ ہو، رب تبارک و تعالیٰ نے تو آپ کو صحابی رسول حضرت بلال کا صدقہ عطا فرمایا ہے. سبحان اللہ. اچھا یہ ایک بات یاد آ گئی، ہمارے شہر میں ایک اسلامی بھائی ہے جس کا کلر کالا ہے. تو جب وہ ماحول سے منسلک نہیں تھے تو لوگ اس کو کالو کالو یا کالا کر کے پکار دیتے. اللہ اللہ. جیسے آپ نے کلوا کہا، جی یو پی کی طرف اس طرح کے جی معاملات جی ہوتے ہیں. جی. تو اب جیسے وہ یہ دینی ماحول سے وابستہ ہوا تو اس کو اسلامی بھائی نے کالا اور کالا بولنا، کالو نہیں بولا بلکہ اس کو بلالی بولا. مولانا یقین مانے پورے شہر میں اس کا اصل نام پبلک بھول گئی، اس کو بلالی ہی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. واہ واہ واہ. اس کا نام اصل رفیق ہے، اللہ. وہ بلالی کے نام سے وہ مشہور ہو گیا. اچھا کسی اگر سیاہ کلر والے کو اگر اس پیار سے بولو گے نا بلالی تو وہ مسکرائے گا کہ یار میری نسبت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بندے نے کر دی ہے. اس کے چہرے پر بھی مسکراہٹ ہونا. لیکن دو چیزیں مولانا اس میں ہوتی ہے، ایک تو خود مسکرائے اور دوسروں کو مسکرانے کا موقع دے. یہ جو ابھی ہم بلالی حوالے سے گفتگو کی ہم نے، بلالی کلر کے حوالے سے، یہ آپ نے کہاں سے سیکھا؟ یہ اس حوالے سے فرمائیں گے آپ. شیخ طریقت، آفتاب قادریت، اللہ. مہتاب رضویت، عامل قرآن و سنت، حامی سنت، ماہی بدعت، شیخ مولانا محمد الیاس اتار قادری. ہمارے پیر صاحب سے یہ سیکھا. بڑا نرالا انداز ہمارے مولانا الیاس قادری صاحب کا ہے، امیر اہل سنت کا. بڑا 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 میٹھا اور بہترین انداز آپ کا ہے. نسبتوں کی طرف آپ کی توجہ بڑی ہوا کرتی تھی. آپ ہی کی بات چلی تو ایک بات اور سنا دیتا ہوں. مدینہ شریف میں آپ حاضر تھے، کیا بات. تو جیسے رائٹ ٹرن ہے لیفٹ ٹرن ہے یہ کہنا ہوتا تھا، تو رائٹ ٹرن ہے تو چلو جو رائٹ ٹرن بول دیا گیا. لیکن جب لیفٹ ٹرن کرنے کی باری آئی تو وہ صاحب حکمت اور نسبت والے بزرگ ہمارے مولانا الیاس قادری صاحب امیر اہل سنت، انہوں نے یہ نہیں گوارا کیا کہ مدینے کی گلی کو الٹی گلی میں کیوں بولوں. اللہ اللہ اللہ. کہا دل کے جانب والی گلی میں. واہ 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 واہ. کیا بات. دل کی جانب والی گلی، اس میں بھی حسن پیدا ہو گیا. حسن پیدا ہوا. بڑوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں. الحمدللہ ناظرین، آج کے اس دور میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ایک عظیم روحانی شخصیت ہے. ان کے پاس ان کی تعلیمات اور ان سے سننا، ان کی گفتگو بڑی پیاری اور بڑی خوبصورت ہوا کرتی ہے. اور یہ مسکراتے بھی بہت ہے. جی جی. وہ کسی نے کاؤنٹ کیا تھا، بلکہ لوگ مسکراہٹ کاؤنٹ کرنے چاہتے ہیں، تو وہ ایک صاحب نے بتایا تھا کہ وہ مجھے صحیح سے یاد نہیں آ رہا، آپ اس میں اگر رہنمائی فرمائیں کہ آپ 60 منٹ کے اندر یا 1 گھنٹے کے اندر کتنا مسکرائے تھے. بہت مسکرائے تھے. وہ عدد مجھے بھی یاد نہیں ہے جی. لیکن اس نے کاؤنٹ کیا تھا اتنی بار مسکرایا تھا. ایسے ہی ایسے ہی. اصل میں وہ غلام مسکرانے والے نبی کے ہیں. اللہ. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد آ گئی. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ ام درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی آپ سے کہتی ہمیشہ مسکراتے ہی رہتے ہو. تو بڑا عشق والا جواب دیا تھا، کیا کروں میں نے میرے محبوب کو ہمیشہ مسکراتا ہی دیکھا. واہ واہ. سبحان اللہ. کیا بات چل رہی تھی زندگی کو آسان بنائیں، اس حوالے سے آپ مدنی پھول ارشاد فرما رہے تھے. اس میں سے آپ نے ایک فرمایا تھا کہ مسکرائیں. ناظرین اگر آپ زندگی کو آسان بنانا چاہتے ہیں نا تو پہلا اصول نوٹ فرما لیجئے، مسکرانا شروع کر دیجئے. جی بالکل. ایک شخص تھا جی جس کا ہمیشہ مسئلہ رہتا تھا، جب گھر میں جاؤ پرابلم، تو کسی دانا نے اس کو سکھایا، کہا کہ اب ایک کام کرو، اب جب گھر میں جاؤ گے نا تو سب کو دیکھ کر مسکراتے رہو. لکھا تھا، مجھے بڑی حیرت ہوئی
کہ جب یہ گھر میں گیا، اب بیوی کو پتا تھا جی کہ جب بھی یہ انٹری کرے گا گھر میں، اب اس کے منہ پر 12:30 بجے ہوئے ہوں گے اور یہ بالکل اب تھکا ہوا ہوگا اور چڑچڑا ہوگا، اب یہ سنائے گا خوب۔ اس نے جیسے انٹری اندر لی، مسکرایا تو لکھا تھا جی کہ اس کے مسکرانے کی تاب بیوی نہ لا سکی، بے ہوش ہو گئی۔ اللہ اکبر، مطلب کہیں مسکرایا نہیں تھا بندہ؟ وہ مسکراتا ہی نہیں تھا۔ اس کو جگایا، بھائی تو بے ہوش کیوں ہو گئی؟ کہا کہ آج آپ نے مسکرایا، اللہ اکبر، آپ نے مسکرایا تو آپ کے مسکرانے کی خوشی میں سما نہ سکی اور اپنے ہوش گوا بیٹھی۔ گواہ بیٹھی۔ تو مسکرانے سے زندگی واقعی میں آسان ہو جاتی ہے۔ شوہر ہے اگر زندگی آسان گزارنا چاہتا ہے، اپنی بیوی کے ساتھ مسکرائے۔ بیوی ہے اگر اپنی زندگی آسان گزارنا چاہتی ہے، اپنے شوہر کے ساتھ مسکرائے۔ امپلائیز کے ساتھ مینیجر مسکرائے، مینیجر کے ساتھ واہ۔ امپلائی مسکرائے۔ مسکراہٹوں کے تبادلے ہوتے رہیں گے، محبتوں میں اضافے ہوتے رہیں گے۔ یعنی آپ گویا کہ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں مسکرائیے اور خوشیاں بانٹیے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ مسکرانا خوشیوں میں اضافہ کر دیتا ہے اور آپ کی پیاری زندگی کے حسین لمحات میں 4 چاند بلکہ مدینے کے سنہرے چاند لگا دیتا ہے۔ اچھی نیت سے مسکرائیں گے، ثواب بھی ملے گا، سامنے والے کے دل میں خوشی حاصل ہوگی، خود بھی صدقے کا ثواب پائیں گے، اور مسلمان کے دل کو، سامنے والے کے دل کو خوش کرنا یہ بھی ایک نیکی ہے، اس کا ثواب بھی آپ کو ملتا رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ پرسکون زندگی کس کی ہوگی؟ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہی میں تو سکون ملا ہے۔ ایسے ہی۔ آپ نے دنیا کو سکون بانٹا ہے، پرسکون کیا ہے، جی امن پیدا کیا ہے دنیا میں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی مبارک ادائیں ہیں، ان میں سے ایک ادا مسکرانا بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت مسکرایا کرتے تھے۔ دیکھیے گا کسی کامیاب پرسن کو دیکھ لیں گے اگر ہم، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو اور ہمیں کوئی چیز حاصل ہو، تو اس نے جو کیا اس کے ٹپس لوگ بیان کر رہے ہوتے ہیں، اس نے ایسا بھی کیا، ایسا بھی کیا۔ اجی دنیا میں جو سب سے زیادہ سکسیس ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ان کی پیاری ادا مسکرانا ہے۔ وہ مسکرایا کرتے تھے، انہی کی ادا کو ادا کرتے ہوئے امیر اہل سنت شیخ طریقت مسکرایا کرتے ہیں۔ یقین مانے ملاقاتیوں کی سینکڑوں کی لائن لگی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن جب ملاقات کے لیے آتا ہے امیر اہل سنت اس کے ساتھ یکساں مسکراتے رہتے ہیں۔ کبھی کبھی فرماتے ہیں مسکرا کر میری یہ گال درد کرتے ہیں لیکن میں مسکراتا ہوں۔ اللہ اکبر، مطلب ناظرین غور کریں نا، سمجھیں اور دیکھیں، ایک تو وہ بندہ جو مسکرا ہی نہیں رہا، اور ایک مسکرانے کی سنت نبوی پر اس قدر کار پیرا ہے، اس قدر عمل پیرا ہے کہ وہ مسکراتا بھی ہے اور سامنے والوں کو مسکرانے کی تعلیم بھی دیتا ہے۔ ناظرین آپ جان رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں، اس پیارے سلسلے سے باتیں بڑی پیاری ہمارے نگران ہند مشاورت فرما رہے ہیں، اور من کر رہا ہے کہ سنتے جائیں اور مدنی پھول اپنے دامن میں سمیٹتے جائیں۔ آپ بھی ان پیارے پیارے سنہرے مدنی پھول کو ضائع مت کیجیے گا، ضرور بے ضرور ممکن ہو سکے آپ کے لیے پاسبل ہونا تو اس کو اپنے دل کے گلدستے میں پہلے سجائیے گا، اور ہو سکے تو اپنی نوٹ بک میں بھی اس کو تحریر فرماتے جائیے گا۔ یقین جانیے زندگی پرسکون ہو جائے گی، اور زندگی میں وہ لطف آئے گا نا کہ وہ آپ کہیں گے کہ زندگی جینے کا مزہ اب آنے لگا ہے۔ حالانکہ عشق والوں کے لیے زندگی جینے کا مزہ کیا ہوتا ہے، انشاءاللہ یہ بھی آئندہ کسی سلسلے میں ہم نگران ہند مشاورت سے سننے کی کوشش کریں گے کہ اصل زندگی ہے کیا، اور زندگی جینے کا مزہ تو مدینے ہی میں ہوتا ہے۔ اس کی کیا بہاریں ہوتی ہیں، اس کے لیے ایک الگ سے ہمیں ٹائم لے کر کے سلسلہ کرنا ہوگا۔ ابھی ہم گفتگو کر رہے ہیں زندگی کو آسان بنائیے۔ اب زندگی مشکل کیسے ہو جاتی ہے زندگی؟ لالچ سے۔ لالچ سے۔ بندہ جب لالچ بندے کی مسکراہٹ بھی غائب کر دیتی ہے۔ اچھا۔ ہاں، جب لالچی قسم کا بندہ ہوگا تو وہ اس کی زندگی مولانا بڑی ٹف ہو جاتی ہے، بہت مشکلات میں بندہ پھنستا ہے۔ آپ نے اگر دنیا میں بھی دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ جو فراڈ میں پھنس جاتے ہیں وہ لالچ کی بنیاد پر پھنستے ہیں۔ جیسے کسی کو میسج آیا کہ بھائی آپ کا تو فلاں بینک میں فلاں آفر آیا تھا اور آپ کا اتنے لاکھ کا اوکے ہو چکا ہے، یہ لنک پر آپ اپنی اپڈیٹ کیجئے گا، آپ کو آپ کے اکاؤنٹ میں اتنے لاکھ روپے مل جائیں گے۔ اب وہ لالچ ہی تھا جی جس نے اس بندے کو مجبور کیا اس لنک پر کلک کرے اور اپنے اکاؤنٹ کو صاف کرے۔ پورا صاف ہو گیا۔ وہ صاف ہو گیا۔ فراڈ جو ہوا
اس کے لالچ کی بنیاد پر ہوا. اگر یہ لالچ نہیں کرتا ناظرین تو اس کا اکاؤنٹ صاف نہیں ہوتا. اس طرح کی درجنوں مثالیں ہیں. جو لالچی قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کی زندگی مشکل ہو جاتی ہے. اگر لالچ ہوگا تو کہاں سے سکون آئے گا؟ وہ تو ایک چیز اس کی مل گئی، ہاں دوسری چیز چاہیے، دوسری چیز مل گئی تیسری چاہیے. ایک مبلغ کا واقعہ مولانا آپ کو میں سناتا ہوں، بڑا مزے کی بات سناتا ہوں آپ کو. وہ بیچارے کے پاس ایک کار تھی، جی وہ اس کا گراؤنڈ کلیئرنس تھوڑا کم تھا. جی جی اب وہ سوچتا رہتا تھا کہ یار یہ گراؤنڈ کلیئرنس بہت کم ہے اس کا، اور کاش کے تھوڑا اونچے ماڈل کی گاڑی ملے تو کتنا اچھا ہو جائے گا. اب اس کے پاس حالانکہ اچھی گاڑی تھی جی لیکن پھر بھی وہ سوچتا رہتا تھا، ہائی وے سے جاتا تھا، یار یہ اگر گاڑی مل جائے نا اپنے، یہ کون سی گاڑی دیکھو، وہ یوں دیکھتا تھا، اچھا یہ فلاں گاڑی، اچھا یہ گاڑی، اس کے فنکشنز کیسے، اچھا یوں ہیں، اس کے اندر کیا فیسلٹیز، اچھا یہ ہے، یار یہ ہونا چاہیے تھا. اب یہ بھول گیا کہ میرے پاس آلریڈی ایک اچھی گاڑی ہے. اب ہوا کیا کہ کچھ دنوں کے بعد امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی جانب سے جی جو ویکلی رسالے آتے ہیں نا، جی جی ناظرین سے عرض ہے کہ جو ویکلی رسالے آتے ہیں، بکلیٹ آتی چھوٹی چھوٹی 17 پیجز کی وغیرہ نا، 17-18 پیجز کی بکلیٹس آتی ہیں امیر علیہ سنت کی بارگاہ سے، اس کو پڑھیں انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. جیسے اس مبلغ کو فائدہ ہو گیا. جی وہ مبلغ کہتا ہے کہ انہی دنوں امیر علیہ سنت کی طرف سے سونے کا انڈا، یہ ایک بکلیٹ، آپ بھی پڑھیے گا اس کو، بہت مزہ آئے گا. سونے کا انڈا نام ہاں سونے کا انڈا نام ہے، سونے کا انڈا یہ نام اس کا ہے. تو یہ بکلیٹ آئی تو اس کے آخر میں کچھ قناعت پر بیان تھا. اب قناعت کا بیان سنا، اس میں ایک لائن بڑی اچھی تھی مولانا، جو ہماری زندگی میں سکون داخل کرنے میں بڑی مددگار ہوگی. واہ واہ. وہ لائن یہ لکھی ہوئی تھی، اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جائیے. اللہ اکبر. اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جائیے. جی، ماشاءاللہ. کہ جو اللہ نے دیا وہ بہتر دیا. وہ بہتر دیا. امیری دی بہتر دیا، غریبی دی بہتر دیا، کار دی بہتر دیا، بیکار رکھا، بیکار یعنی کار کے بغیر، جی 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 وہ بہتر. سائیکل ہے بائتر ہے، سائیکل کے بھی فائدے اچھے خاصے. اب تو باقاعدہ سائیکل خریدی جا رہی ہے تاکہ وہ پیٹ کے معاملات صحیح ہو، جسم سائیکلنگ جس کو کہتے ہیں وہ ہو رہی ہے. تو جس کو جو دیا اس میں وہ پرسکون رہے، سکون حاصل کرنے کی وہ کوشش کرتا رہے. قناعت ہوگی نا لالچ کے بجائے، تو انشاءاللہ الکریم دیکھیں کتنا مزہ آئے گا. اللہ نے چاہا زندگی پربہار ہو جائے گی. ناظرین، آپ نے گفتگو میں سنا کہ اگر زندگی کا سکون بگڑتا ہے تو اس کے اسباب میں سے ایک سبب لالچ ہوتا ہے، اور سکون جب ملتا ہے تو اس کے اسباب میں سے ایک سبب قناعت ہوا کرتا ہے. تو اب یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں ہم، سیدی یہ بتائیں لالچ اور قناعت یہ دو چیزیں ہیں اور ان کے درمیان فرق کیا ہے؟ تھوڑا سا سمجھائیں نا ہمیں. یہ ایک دوسرے کی ضد ہے، اچھا. ایک دوسرے کی اپوزٹ ہے. جی ان کے سرے ملنا ہی نہیں ہے ایک دوسرے سے. جی. ایک برا اور ایک اچھا ہے. اب وہ اس کا کیا ہے میں آپ کو پڑھ کر رات و دن کی طرح. ہاں رات و دن کی طرح. دونوں کے سرے ایک دوسرے سے ملے گے نہیں. جی. لالچ اور قناعت میں بڑا فرق ہے. اب لالچ یعنی خواہشات کی زیادتی. خواہشات کی زیادتی. ہاں. آپ بندہ جو ہے طرح طرح کی خواہشیں کرے، یہ مل جائے وہ مل جائے، اس طرح کی چیزیں. جی. ایک گھر ہے تو دو ہو جائے، ایک بزنس ہے تو دو ہو جائے، یہ ملا تو وہ بھی ملے، وہ ملا ہے تو وہ بھی ملے. یہ ہوتا ہے لالچ. جو گھروں میں عام طور سے خواتین ہوتی ہیں وہ اگر شادی میں جاتی ہیں نا تو ایک بندے کا دیکھا بھائی فلاں کے ڈریس تو ایسی ہے، اب میری بھی ایسی ہونی چاہیے. نہیں، اول تو ہوتا ہی ہے، دیکھتے ہیں کہ پہلے ہی ایک ذہن بنا لے جاتا گھر کے اندر کہ فلاں نے عید پر یہ پہنا تھا، اب مجھے اس سے بڑھ کر کے اب جو شادی آ رہی ہے نا مجھے اس سے اچھا پہننا ہے، اور پھر اس طرح کی گھر پہ ڈیمانڈ بھی شروع ہوتی ہے. اس حوالے سے کیا آپ فرمانا چاہیں گے؟ مہربانی کرے اپنے شوہر پر رحم کرے، جی. اپنے کمانے والے والد یا بھائی پر رحم کرے کہ قناعت والی زندگی گزارے. یہ کیا لالچ کہ اس نے پہنا ہے تو میں بھی پہنوں. یہ دیکھو نا اس نے جو پہنا ہے اس سے اچھا اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہوا ہے. ایسا ہی ہے. اپنے برتن میں جو ہے اس کو دیکھیے، دوسرے کے برتن میں مت تاڑو. ایسا ہی آپ کو. دوسرے کے برتن میں مت دیکھو. اللہ کا شکر بجا لاؤ، جو غذا اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی وہ بہتر دی ہے. کتنے لوگ ایسے جن کے پاس پہننے کے لیے کپڑا صحیح سے نہیں ہے، وہ پیوند والے کپڑے پہن رہے ہیں. جی جی. وہ ان کے پاس تو اتنا برا حال ہے کہ دوپٹے کو بھی کئی پیوند لگے ہوئے ہوتے ہیں. ان کے پاس تو بھائی جان وہ ان کا کرتا تو وہ ان کے جتنے پہننے کی چیزیں رہتی ہیں
وہ صحیح نہیں ہوتی ہے، ایسے ہی ہے۔ وہ بہت پریشانی میں ہوتے ہیں۔ ویسی پریشانی تو اللہ تعالیٰ عز و جل نے آپ کو نہیں دی ہے، آپ نے تو اس سے، اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو اس سے بہتر بنایا ہے، اس پہ شکر کریں۔ اس پر شکر کرے نا، جی۔ جو ملا ہے اس پر شکر کرے، لالچ کی آفت میں کیوں پھنسے۔ جی۔ ایک تو لالچ کی میں نے تعریف آپ کو سنا دیا جی۔ کہ خواہشات کی زیادتی، زیادتی، دل کا مطمئن نہ ہونا، یہ بھی ملے یہ بھی ملے، وہ مر جائے گا بندہ، مطمئن نہیں ہوگا۔ جی۔ اس کے ہے ضد، اس کا اپوزٹ ہے قناعت۔ قناعت، قناعت یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے دیے پر شکر کرنا، شکر کرنا، جو ملا ہے الحمدللہ۔ جو ملا ہے الحمدللہ۔ ناظرین، آپ بھی، آپ کے پاس ماشاءاللہ بھی آپ بیٹھے ہوں گے، اپنے بیڈ روم میں ہوں گے، اپنے گھر کے اندر ہوں گے، آپ کے سامنے ٹی وی رکھی ہے، آپ اچھی اچھی باتیں اس کے ذریعے سیکھ رہے ہیں، آپ کے پاس میں چیئر بھی ہے، آپ کے پاس میں بیڈ بھی ہے، آپ کے پاس میں ایک گھر بھی ہے۔ بہت سارے لوگ وہ ہیں نا جو ٹھنڈی ہو، گرمی ہو، دھوپ کی تمازت ہو، وہ سڑک پر ہوتے ہیں، ان کے پاس گھر نہیں ہوتا۔ کل ہی میری ایک بندے سے ملاقات ہوئی، میں نے کہا بھائی آپ یہاں کہاں رہتے ہیں؟ اس نے کہا میرا کوئی گھر نہیں ہے، جو میری گاڑی ہے نا وہی میرا گھر ہے، رات میں اسی کے اندر سو جاتا ہوں اور دن میں اسی کو میں ذریعہ معاش بنا لیتا ہوں۔ آپ کے پاس اچھا گھر ہے، آپ کے پاس اچھی گاڑی ہے، آپ کا اپنا بزنس ہے، آپ کا اپنا گھر ہے۔ ناظرین، ایک مرتبہ میرے ساتھ ہم سب مل کر کے ان اللہ پاک کی نعمتوں پر الحمدللہ کہہ لیں۔ الحمدللہ، الحمدللہ، جو رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا اس پر اللہ پاک کا شکر ہے۔ اگر یہ ہوگا نا ناظرین، آپ بلکہ غور کیا کریں، بلکہ میں تو یہ عرض کروں گا، ناقص میرا مشورہ ہے، قبول فرما لیں تو زہے عز و شرف باپو، کہ جب بھی آپ صبح اٹھا کریں نا تو اللہ پاک کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں۔ اللہ پاک نے اولاد دی ہے، اس کا شکر ادا کر لیں۔ والدین اگر باحیات ہیں ان کو دیکھ کر کے مولانا شکر ادا ٹھیک ہے، کر لیں۔ ٹھیک ہے، آپ کنٹینیو کیجئے گا، جی لیکن سب سے پہلے اٹھ کر صبح میں آئینے میں دیکھیے گا، جی، واہ واہ، آئینے میں کیا بات ہے دیکھیں باپو، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا چہرہ بھی مسخ نہیں کیا، اللہ اکبر، کیا اللہ بات ہے، تعالیٰ نے آپ کے چہرے کو ویسے ہی رکھا، ویسے ہی رکھا ہے۔ جیسی آنکھیں تھی ویسی ہیں، جیسے کان تھے ویسے ہیں، جیسی ناک تھی ویسی ہے۔ ورنہ بہت سارے لوگ جب اٹھتے تو پیرلیسس کی وجہ سے ان کا آدھا بدن ٹیڑھا ہو ٹیڑھا جاتا، ہو جاتا ہے۔ منہ یوں ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ اللہ نے آپ کے ساتھ ایسا نہیں کیا، آپ پر رحمت کی، تو آپ کا کام ہے آئینے میں دیکھ کر الحمدللہ رب العالمین کہے، اللہ کا شکر ہے میرا چہرہ صحیح سلامت ہے۔ ماشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد جو آپ فرما رہے تھے، جی، زندگی میں سکون اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں نا تو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر روزانہ شکر ادا کرنے کی عادت بنا لیجئے۔ شکر ادا کرنا یہ بھی آپ کی زندگی کو سکون بنا دے گا، اور اب تبارک و تعالی آپ کی زندگیوں میں، اس لیے کہ ہم نے پڑھا ہے نا، اگر تم شکر کرو گے نا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر شکر ادا کرو گے تو رب تبارک و تعالی اس شکر کی بدولت تمہاری نعمتوں میں اضافہ فرما دے گا۔ کیا بات ہے۔ ناظرین، شکر سکون بھی دیتا ہے اور سکون کے ساتھ ساتھ نعمتوں میں اضافے کا سبب بھی بنتا ہے۔ ہم مزید اپنے پیارے رکن شورا سے، نگران ہند مشاورت سے سمجھنے اور جاننے کی کوشش کریں گے۔ زندگی کو آسان بنانے کے لیے یہ بھی ضروری ہے نا کہ سامنے والے کی زندگی کو بھی ہم آسان بنانے کی کوشش کریں۔ ہمارے ساتھ جتنوں کے حقوق ہیں، جتنوں کے تعلقات ہیں، ان کے حقوق کی ادائیگی وقت پہ کریں۔ جن جن کا ہم سے تعلق ہے، جن جن کا ہم سے رشتہ ہے، ان کے ساتھ بھی پیار اور محبت کے ساتھ پیش آئیں۔ سپوز کریں میں اگر راستے میں جا رہا ہوں اور راستے میں جاتے ہوئے مجھے بہت ساری ایسی چیزیں ملتی ہیں، اگر میں خود اس سے ٹھوکر کھا جاتا ہوں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ٹھوکر کھا کے بندہ چلا جاتا ہے، تو اب وہاں پہ کیا ہونا چاہیے؟ ظاہر سی یہ بھی تو ایک زندگی کا حصہ ہے کہ خود بھی خوش رہیے، خود بھی آسان زندگی گزاریے، اور دوسرے والوں کے لیے، دوسرے لوگوں کے لیے بھی زندگی کو آسان بنائیے۔ تو اب بسا اوقات ہوتا یہ ہے، دیکھا یہ جاتا ہے، ہر ایک کے ساتھ تو ایسا نہیں ہوتا، لیکن جو دیکھتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی راستے سے گزر رہا ہے، ٹھوکر کھا رہا ہے، سنبھل رہا ہے، لیکن وہ چیز جو ہے نا، وہ چیز وہیں پڑی ہے۔ راستے سے ایسی چیز کو ہٹا دینا، اس بارے میں تعلیمات نبوی کیا ہیں؟ کچھ ارشاد فرمائیں۔ مجھے ایک حکایت یاد آ گئی، ماشاءاللہ، میری اپنی حکایت یاد آ گئی۔ جی اب ماشاءاللہ، یہ آپ نے کہا نا کہ خود آسان، اپنے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، جی ایسے ہی ہے۔ یہ بہت زبردست فارمولہ ہے۔ اپنے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے دوسروں کو آسانی پیدا کرے، تمہیں آسانی نصیب ہو جائے گی۔ میں بائی کار، میرا سفر تھا کہیں پر، ماشاءاللہ، تو کار چلتے چلتے ایک کھڈا آ گیا، جی اور اس میں ہماری کار بڑی پٹکی گئی۔ کار کے ویل کے پاس ایک کینچی ہوتی ہے اللہ، جس میں ویل چل رہا ہوتا ہے، جی جی، وہ کینچی بینڈ ہو گئی، کار کا ٹائر ہمارا پیچھے ہو گیا۔
اللہ وہ گھسیٹتے ہوئے سائڈ میں ہو گئے. اللہ ہم نے دیکھی کہ ہم سے پہلے بھی کئی کاریں وہاں لائن سے لگی ہوئی ہے اور ہمارے بعد بھی کئی کاریں آتی رہی, لائن سے لگی ہوئی رہتی رہی, کہ ہر ایک کا کسی کا ٹائر پھٹ رہا ہے, کسی کا وہ ویل بینڈ ہو رہا ہے, اللہ تو کسی کی ڈسک بینڈ ہو رہی ہے, تو کسی کے وہ الگ الگ معاملہ وہ ہو ہی رہے تھے. جی اب وہاں یہ کسی کو یہ توفیق نہیں ملی کہ بھائی جان یہ کھڈا ہے, تھوڑا وہاں جا کر کوئی لگا دے نا اس طرح سے جی جی کہ بھائی یہ کھڈا ہے, میں تو بساؤں دوسرا نہ پھنسے. جی اب میرے سامنے ہی ایک اور شخص تھا جس کی کار کا ٹائر خراب ہو گیا, رات کا ٹائم تھا, فیملی تھی, اللہ میں اس کو پہچانتا نہیں تھا. جی اب وہ بیچارہ آیا, دیکھا میں نے کہ یار وہ فیملی میرے پاس اسٹیپنی تھی, میری کار نے تو چلنا نہیں تھا کیونکہ بینڈ ہو چکی تھی, اس کو کرینے چاہیے تھا. جی میری اسٹیپنی جو تھی تو اس کی اسٹیپنی سے میچ ہوتی تھی. میں نے کہا وہ بھی بمبئی کا تھا, یہی اسی محلے کا تھا کسی. میں نے کہا کہ یار یہ اسٹیپنی لے کر جا, لیکن یاد سے دینا میرے کو. ایک دوسرے کا نمبر لے لیا گیا. اب اس کو جو آسانی پیدا کی نا, یقین مانے اتنی دعائیں دی اس نے کہ یار وہ میری فیملی کے لیے بڑی راحت ہو گئی, اور اس سے آپ کو بھی سکون ملا ہوگا. مجھے بھی سکون مل گیا. کم از کم ایک بندے کو تو میں نے آزمائش سے بچا لیا. جی جی ایسا ہی ہے. ماشاء تو اپنا سکون پانے کا ایک فارمولا یہ بھی ہے کہ دوسروں کے لیے سکون پیدا کرے. زندگی آسان بنانے کے لیے آپ نے فرمایا ایک فارمولا یہ بھی ہے کہ دوسروں کو آسانی دینا شروع کر دیں, زندگی پرسکون ہو جائے گی, زندگی میں سکون حاصل ہو جائے گا. تو راستے میں اگر کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہے, ایسی چیز ہے کہ جس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے, اگر ہم اس کو ہٹا دیں تاکہ لوگ راہگیر آسانی سے اس راستے کو پار کر لے جائیں اور اپنی منزل تک پہنچ جائیں, ان کی زندگی اس راستے سے گزرنے والے جو راہگیر ہیں ان کے کام آسان ہو جائیں, اس تعلق سے تعلیمات نبوی کیا ہیں؟ تعلیمات نبوی میں کیا ایک نہیں ہے. اللہ اللہ زندگی جینے کے سارے سلیقے, اس کے طریقے, اس کے انداز ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دے دیے. زندگی کا کوئی گوشہ تھا بھائی ایسا نہیں ہے جس میں حضور نے ہماری تعلیم نہ کی ہو. جس کا سوال آپ نے کیا ہے, آئیے اس کی حدیث میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں. حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول بے مثال بی بی آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, مجھ پر میری امت کے اعمال پیش کیے گئے تو میں نے اچھے اعمال میں راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا نہ پایا ہے. راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا, جی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ماشاء اچھے اعمال میں سے. اچھے اعمال میں سے, یعنی کیا تعلیم نبوی ہے اور کیا تعلیمات اسلام ہے کہ راستہ چلنے والے کے لیے راحت پیدا کرے, کیا بات ہے ماشاء راستہ چلنے والے کے لیے آسانی پیدا کرے. گویا کہ تم لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو, تمہارے لیے آسانی پیدا کی جائے گی. اسی سے میں نے ایک روایت پڑھی تھی, آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, اماطۃ الاذی عن الطریق صدقہ. فرماتے ہیں کہ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا یہ صدقہ ہے. کیا بات ہے. ناظرین, صدقہ صرف وہ نہیں ہوتا کہ جو ہم اپنی جیب سے پیسے راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں. صدقہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کرنا یہ بھی صدقہ ہوتا ہے. اس کے ذریعے بھی رب تبارک و تعالی صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے. ہماری گفتگو چل رہی ہے زندگی کیسے پرسکون ہو. سلسلے کا وقت اختتام کی طرف ہے, بلکہ بالکل قریب الاختتام ہے. ہم بس آخری بات رکن شورا سے, نگران ہند مشاورت سے جاننے کی کوشش کریں گے. سیدی, زندگی کا سکون حاصل کرنا اور ساتھ ہی ساتھ میں جس ٹاپک پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں زندگی آسان بنائیے, اس میں بہت حد تک رول اگر ہم میریڈ لائف گزار رہے ہیں نا, بیوی کا بھی ہوتا ہے. کہ بیوی اگر ہمیں کمفرٹ زون میں رکھتی ہیں اور اس طرح کے ہسبینڈ اینڈ وائف کے ریلیشن ہیں کہ دونوں آپس میں انڈرسٹینڈنگ اچھی ہے دونوں کی, تو پھر زندگی اور آسان ہو جاتی ہے. اس تعلق سے آپ کیا فرمائیں گے؟ بالکل بالکل ایسا ہی ہے. بیوی شوہر کی اور شوہر بیوی کے لیے کیا آسانیاں پیش کر سکتا ہے اس پر بات کریں. ضروری نہیں کہ بیوی ہی پانی کا پیالہ دے, اللہ شوہر بھی پیش کرے. ایسے ہی ضروری نہیں ہے کہ بیوی ہی گھر کا کام کاج کریں, شوہر بھی کام کاج کرے. ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان زندگی جینے کے کئی طریقے عطا کر دیے. ہمیں سیرت مصطفیٰ میں ملتا ہے کہ گھر کا سودا بازار حضور علیہ الصلاۃ والسلام خود خرید کر لاتے تھے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. انبیاء کے امام ہونے کے باوجود, واہ واہ, انبیاء کے امام ہونے کے باوجود, اور اللہ پاک کے بعد سب سے بڑا مرتبہ
پیارے حضور کا ہے. ماشاء اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام خود کیا کرتے تھے. کیا بات. زندگی آسان بنائی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں یہ بھی ہم نے پڑھا ہے. امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ آقا کریم اپنے ہاتھوں سے آٹا بھی گوندھ لیا کرتے تھے. اللہ اللہ اللہ. کیا شان ہے میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی. ناظرین سلسلے کا وقت ختم ہو چکا ہے. امید ہے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا, بہت کچھ سمجھا ہوگا اور اپنی زندگی کو آسان بنانے کے لیے تعلیمات نبوی کی روشنی میں بہت سارے مدنی پھول آپ نے اپنے دامن میں جمع کیے ہوں گے. امید رکھتے ہیں کہ آپ اسی طرح سے ہمارا ساتھ دیتے رہیں گے, سلسلے کے ساتھ جڑے رہیں گے اور ان پیاری پیاری باتوں کو نہ صرف لکھیں گے, نہ صرف سمجھیں گے, بلکہ اپنی زندگی میں امپلیمنٹ بھی کریں گے, نافذ بھی کریں گے. اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں پھر حاضر ہوں گے ایک خوبصورت اور بہت پیارے ٹاپک کے ساتھ. زندگی کو آسان رکھیے, زندگی کو پرسکون رکھیے, میٹھا بولیے, خوشیاں بانٹتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی صلی اللہ تعالی علی محمد محمد صلی اللہ تعالی. ہے رب کی طاعت میں کامیابی ہماری, یہی ہے راز سمجھ لے تو کامیاب ہیں ہم.